ناظرین کرام، جس گھر سے خواتین کی بلند آواز باہر تک پہنچتی ہو، ایسے گھروں میں حقیقی خوشی اور برکت قائم نہیں رہتی۔ اگر آپ دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ناکامی کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ بعض لوگوں سے ہمارا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ ہم سے ناراض رہیں، ڈانٹیں یا جھگڑیں، لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے رہیں۔ ناظرین کرام، جو شخص خالی پیٹ ادرک کا رس استعمال کرتا ہے وہ بڑھاپے میں بھی تندرست اور توانا دکھائی دیتا ہے۔ انسان اکثر اپنی تکلیفوں سے سبق سیکھتا ہے، جبکہ خوشیوں کے وقت وہ ماضی کے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں، چاہے آپ کو معلوم ہو کہ وہ اس کا بدلہ کبھی نہیں دے سکیں گے۔ البخار بلند فشار خون، ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے میں معاون سمجھا جاتا ہے اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی مفید مانا جاتا ہے۔ لڑکی خود سب سے قیمتی تحفہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے والدین اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی کے سپرد کرتے ہیں، مگر کم ظرف لوگ بیٹی کی قدر کرنے کی بجائے صرف جہیز کے سامان کو اہمیت دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، کیونکہ آنے والا کل آج سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر دماغی صلاحیت بہتر بنانا چاہتے ہیں تو بادام کھائیں اور بینائی کی حفاظت کے لیے گاجر کا استعمال کریں۔ جو لوگ دوسروں کے لیے برائی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ بھی انہیں بہت سی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز اچھی رہے تو کھانے میں کالی مرچ کا مناسب استعمال کریں۔ صرف انتظار کرنا صبر نہیں، بلکہ انتظار کے دوران اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہی حقیقی صبر ہے۔ اگر آپ کسی سے بدلہ لیتے ہیں تو خوشی چند دنوں کی ہوتی ہے، لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں تو اس کا سکون اور خوشی دیرپا ہوتی ہے۔ صبح کے وقت روزانہ پھولوں کی خوشبو سونگھنا طبیعت کو خوشگوار بناتا ہے اور تازگی کا احساس دیتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ سے دور ہونا چاہتا ہے تو اکثر سب سے پہلے اس کی بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی ہر نئی صبح بھی اپنے رب کی مشیت سے دیکھتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان اپنی نظر میں اچھا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ کھانا ہمیشہ اعتدال سے کھائیں اور کچھ بھوک باقی رہنے پر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں، کیونکہ اعتدال صحت کے لیے بہتر ہے۔ تمہاری بیوی بھی کسی کی پیاری بیٹی اور بہن ہے، اسی لیے اس کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو جسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن یا بیٹی کی خطاؤں کو معاف کیا جائے۔ ہر بات کا جواب دینا دانش مندی نہیں، بعض اوقات خاموشی بھی بہترین جواب ثابت ہوتی ہے۔ جب رشتے بکھرنے لگتے ہیں تو انہیں جوڑنے والے کم اور نفرت پھیلانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر تم اپنے شریک حیات کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزارتے ہو تو یہی حقیقی محبت ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتے ہونا ضروری نہیں، بلکہ جو رشتے ہوں ان میں محبت، اخلاص اور زندگی ہونا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے۔ جو لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، بعض اوقات چالاک لوگ ان کی اچھائیوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی انسان کے ماضی کو اس کے حال پر فیصلہ کرنے کا معیار نہ بنائیں، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ جسے چاہے جب چاہے عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج اور خوش اخلاق بنا دیتا ہے۔ تم لوگوں کے دل تو نہیں بدل سکتے، مگر اپنے دل کو صاف رکھنا تمہارا اختیار میں ہے۔ اگر وقتی ناراضگی ہو جائے تو صلح کی امید باقی رہتی ہے، لیکن
جب دل میں کینہ پیدا ہو جائے تو محبت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ آج کل لوگ نیک آدمی کی لرزشیں اور گنہگاروں کی نیکیوں دونوں کو برداشت نہیں کرتے۔ جب برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے تو نقصان اور تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کی اصل قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ تمہارے پاس نہ رہے۔ زندگی انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن دوسروں کو خوشیاں دینا ضروری ہمارے اختیار میں ہے۔ قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ صرف رسمی طور پر ہاتھ قرآن پر رکھ دینا۔ پسندیدہ انسان کی کمی دنیا کا کوئی دوسرا شخص پوری نہیں کر سکتا۔ اپنی نیکیوں کو بھول جانا اور دوسروں کی نیکیوں کو یاد رکھنا ایک مومن کی خوبصورت صفت ہے۔ دو باتیں زندگی میں کہنا بہت مشکل ہوتی ہیں۔ پہلی بار کسی اجنبی سے گفتگو شروع کرنا اور جس سے سچی محبت ہو اسے خدا حافظ کہنا۔ لوگوں کی مدد اور خدمت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ جن لوگوں نے تمہاری عزت اور قدر نہیں کی، ان کے پیچھے اپنی خوشیاں ضائع نہ کرو، بلکہ مسکرا کر آگے بڑھ جاؤ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سے بہتر راستے کھول دے گا۔ اپنی زندگی میں کچھ نیک اعمال ایسے بھی کرو جن کا گواہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ انسان بے علمی سے نہیں بلکہ بے حیائی سے حقیقی جہالت کا شکار ہوتا ہے۔ زندگی کے حالات اور وقت انسان کو بدل دیتے ہیں، اسی لیے ہر شخص کے ساتھ حسن ظن اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم دل، خوش اخلاق اور بردبار بنا دیتا ہے۔ ہر نئی صبح اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اسی لیے ہر دن کا آغاز اس کی حمد و شکر سے کرنا چاہیے۔ جب رشتوں میں دوریاں آنا شروع ہو جائیں تو انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نفرت پھیلانے والے ہمیشہ محبت بڑھانے والوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تکلیف کے دن انسان کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے، جبکہ خوشی کے لمحات میں انسان اکثر ماضی کے اسباق بھول جاتا ہے۔ اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ناکامی سے گھبرانے کی بجائے اس سے سیکھنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ جس شخص سے تمہارا نکاح ممکن نہیں، اس کے ساتھ ایسی گفتگو یا تعلق سے بھی پرہیز کرو جو صرف میاں بیوی کے درمیان مناسب ہو۔ مجھے لوگوں سے کسی صلے یا تعریف کی امید نہیں، کیونکہ عزت، مقام اور شہرت عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کی نظر میں اچھا ہو۔ اگر ہم سے کبھی غلطیاں نہ ہوں تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا تھا؟ اپنی نیکیوں کو بھول جانا اور دوسروں کی اچھائیوں کو یاد رکھنا ایماندار شخص کی خوبصورت عادت ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ بدلہ لینے سے وقتی خوشی ملتی ہے، لیکن معاف کر دینے سے دل کو دمائی سکون نصیب ہوتا ہے۔ معاف کرنا سیکھیے، کیونکہ معاف کرنا بڑے ظرف اور اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے ان میں ناراضگی آ جائے، مگر دل ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ وہ لوگ زندگی میں موجود رہیں۔ زندگی میں کچھ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، بعض اوقات دنیا دار لوگ ان کی سادگی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔